وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اور اس وقت میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مشن دفتر میں موجود ہوں، اور ہمارے ساتھ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے سفیر منیر اکرم موجود ہیں۔ ان کے لیے ہم بہت سے موضوعات لے کر آئے ہیں اور بہت سے سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے، تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو کیا تشویش ہے اس حوالے سے، اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کافی کوشش جاری رکھی ہے پچھلے چند مہینوں میں یہاں اس خطے میں امن کے لیے اور سمجھوتے کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اور امریکہ اور ایران کے درمیان، تو یہ ہماری کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی، اور ہماری توقع یہ ہے کہ ٹینشنز جو آج کل ہو رہی ہیں وہ ڈیفیوز ہوں گی اور کوئی ترکیب ڈھونڈی جائے ایک ریکنسیلیشن کی، ایک اگریمنٹ کی، جس میں یہاں ایک سٹیبلٹی آ سکے اس خطے میں۔ تو ایمبیسڈر صاحب، ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا یعنی ایران اور امریکہ دونوں پر جو ایک سفارتی لیوریج جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی کم ہے، تو پاکستان کیسے یہ کرے گا، کیسے اس کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ ریکنسیلیشن رول یا میڈیٹری رول میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی لیوریج استعمال کریں، آپ کی گڈ ول زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس خطے میں امن کی ضرورت ہے، اور ہماری ایک سنسیئر ایفرٹ ہے جس میں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، صرف یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اور جنگ نہ ہو اور اس خطے میں ایک امن اور پیس اسٹیبلٹی آ سکے۔ یو ایس ایران کے ساتھ میں افغانستان کو بھی تھوڑا سا جوڑنا چاہوں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جو ایران یو ایس کی جو حالیہ کشیدگی ہے اس سے افغان عمل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن کل ہی طالبان نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی پیس پروسیس جو ہے وہ جس طرح سے چل رہا تھا وہ چلتا رہے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جہاں تک کہ پیس پروسیس ہے وہ تو جاری ہے اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ کا مسئلہ آ جائے یہاں اور حملے شروع ہو جائیں، تو اس میں جو امریکی فوجیں ہیں وہ عراق میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اور دوسرے ملک جو ہیں خطے میں وہاں بھی ہیں، موجود ہیں، تو افغانستان پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر وہاں انوالومنٹ ہو جائے۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جو پیس پروسیس جاری ہے دوحہ میں وہ جاری رہے اور اس کی بہت جلدی وہاں سے اگریمنٹ نکلے جس کی پھر آگے اس سے بڑھ کے انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا ہے، وہاں کچھ وائلنس کم کروانی ہے، اور جو ٹیررزم کا جو افغانستان سے جو ٹیررزم ہے اس کو رکوانا ہے۔ آپ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے درخواست کی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں مداخلت کرے، تو یہ تو ہم کتنے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بھارت نے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کیا، مسلسل اپیلیں ہوتی رہیں پاکستان کی طرف سے، درخواستیں جاتی رہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک، اور آپ کو کیا توقع ہے کہ آپ نے ابھی یہ بات کی، اور کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی تک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے حل نہیں ہو سکا ہے؟ ہم نے اوبیسلی جنگ تو نہیں لڑنی ہے، پر ڈپلومیسی کے تحت ہم دنیا کو بتانا ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں، جو ہندوستان وہاں وائلیشنز آف ہیومن رائٹس کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہم نے سیکیورٹی کونسل میں پہلی مرتبہ 50 سال کے بعد اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے 2 بار اس کے اوپر توجہ دی ہے، تیسری بار انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پھر اس پہ توجہ دیں گے۔ ہندوستان کے اوپر پریشر ہے، وہ اسی لیے کچھ نہ کچھ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہاں نارمل سی آتی ہے، تو لوگوں کو پکڑ کے کنڈکٹڈ ٹورز میں ابھی لے جا رہے ہیں۔
تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے اور ہم یہ دباؤ رکھیں گے. اب ہم بات کریں گے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں. گزشتہ سال ہم نے دیکھا بہت تناؤ دیکھنے میں آیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تناؤ اب بھی برقرار ہے یا کچھ فرق پڑا ہے؟ امریکہ کو اب تھوڑی زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے خطے میں امن ہو، کیونکہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہے اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. اس کے لیے امن کی بہت ضرورت ہے ہمیں. تو میرے خیال میں واشنگٹن میں بھی ایک ریکگنیشن، ایک ریئلائزیشن پیش آ رہی ہے، جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے جو اور حکومت ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ مسئلے پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو ریزالو ہوں. ہماری کوشش ہے کہ یہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور ابھی حال ہی میں جو ملٹری ٹریننگ پروگرام بحال ہوا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دم سے کیوں ہوا اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کافی مہینوں سے ہماری بات چیت چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ. تو جو نارملائزیشن جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ کی جو نارملائزیشن ہے، اس میں یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے جس میں انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں. یہ ایک اچھا سگنل ہے. میوچول کانفیڈنس اسی طرح سے اسمال اسٹیپ سے بنتا ہے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ FATF کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو مطالبات ہیں اس میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ اخبارات میں تو یہی ہے کہ جی پاکستان کے اوپر پریشر ہے وغیرہ، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود نے اپنے آپ کے لیے بھی یہ اس قسم کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں فائنینشیل ریگولیشن کی، سپرویژن کی، ایلیسٹ فائنینسنگ کو بند کرنے کی، یہ ہمارے حق میں بھی ہیں. تو اس میں آبویسلی پرائیورٹیز پر ہماری کیپیسٹی ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس پہ توجہ پہلے نہیں دی گئی تھی. تو اس میں ٹائم ہمیں لگ رہا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے. پر میرے خیال میں ہماری جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ ابھی بہت بہتر ہے اور کافی دوسرے ملکوں سے بہتر ہے. اب ہمیں آپ کہہ لیں گرے لسٹ ہے، بلیک لسٹ ہے، یہ سبجیکٹو چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو 40 ریکوائرمنٹس ہیں FATF کی، اس میں سے ہم کافی آگے ہیں دوسرے ملکوں کے بنسبت. پر کیپیسٹی کی ہماری ایشوز ہیں اور اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. بہت شکریہ.